بتاؤ ایس پی، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ وہ اپنے پرس سے 100 کے 5 نوٹ نکال کر ایس پی شاہ میر کے سامنے رکھ چکی تھی۔ وہ اس وقت تھانے میں ایس پی شاہ میر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ منہ پر ہاتھ رکھے اس کم عمر کالج یونیفارم میں کھڑی لڑکی کی حرکت پر ہنسنے لگے تھے، جبکہ ایس پی شاہ میر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ شٹ اپ، ورنہ لیڈی کانسٹیبل سے کہہ کر تمہاری ٹانگیں توڑوا دوں گا۔ وہ غصے سے غرائے تو پل بھر کے لیے سہمتی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ سفید یونیفارم پہنے گلے میں اسٹارر لیے سیاہ بالوں کو ٹیل پونی بنائے سرخ و سفید رنگت والی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ جب وہ بولتی تھی تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھی اس کے گلابی لبوں کی طرح حرکت کرتی تھی، اسے معصوم بناتی تھی۔ اس کی دوست نے تو کہا تھا 500 رشوت دینا فوراً کام ہو جائے گا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دوست نے جان بوجھ کر اسے پھنسایا تھا۔ کیا یہ کم ہے؟ میں 300 اور ہیں۔ وہ اپنے کالج بیگ سے مزید پیسے نکالنے لگی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، تھارے میں ڈالو اس لڑکی کو۔ اس نے غصے سے اسرا کو چپ کرواتے ہوئے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا تھا۔ اسرا نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل اس کے قریب آئی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں آپ کو پیسے دے تو رہی ہوں، یہی تو چاہیے ہوتے ہیں آپ پولیس والے کو۔ وہ ڈر بھی رہی تھی لیکن پھر بھی ایس پی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو اس چھوٹی سی لڑکی کی ہمت دیکھ کر حیران تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے گھوم کر ٹیبل کی دوسری طرف آیا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ کتنا جانتی ہو پولیس والوں کو تم؟ وہ اس کے سامنے کھڑے بازو سینے پر باندھے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لمبی زبان کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ پہلے تو معاملہ آسانی سے رفع دفع ہو جاتا تھا، لیکن اب تم جیل کی سلاخوں کی سیر کر کے جاؤ گی۔ جاؤ اسے بند کرو، اور اس کے باپ کا نمبر بھی لے لینا اس سے۔ وہ اس سے کہتے لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر۔ وہ اسرا کے قریب آئی تھی۔ اسرا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس معصوم کو تو یہی پتہ تھا کہ پولیس والے رشوت کو چھوڑ کر دیتے ہیں۔ وہ آج ضد کر کے اپنے بابا کی گاڑی خود ڈرائیو کر کے کالج گئی تھی۔ جاتے ہوئے تو کہیں مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن واپسی پر پولیس والوں نے اسے روک لیا تھا۔ وہ ابھی 18 سال سے کم عمر تھی، نہ ہی اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ گاڑی میں اس کی دوست بھی تھی، لیکن گاڑی اسرا کی تھی، اس لیے اس کی دوست کو چھوڑ کر اسے وہ لوگ تھانے ایس پی شاہ میر کے پاس لے آئے تھے۔ اس کی دوست نے گاڑی سے اترتے اسے مشورہ دیا تھا کہ 500 رشوت دینا اور وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن وہ لوگ چھوڑنے کے بجائے اسے جیل میں بند کر رہے تھے۔ اب وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ سارا کانفیڈنس ہوا ہوا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل اس کا بازو تھامتے سے لے کر گئی تھی۔ پلیز مجھے یہاں بند نہ کرو، آپ لوگ جتنے پیسے کہو گے میرے بابا دے دیں گے، وہ بہت امیر ہے، لیکن مجھے یہاں بند نہ کرو۔ وہ لیڈی کانسٹیبل سے بولی تھی۔ دیکھو محترمہ، دوبارہ پیسے کی بات نہ کرنا۔ سر شاید تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن یہ جو تم نے رشوت دینے کی کوشش کی ہے نا، اسی وجہ سے انہیں غصہ آیا تھا۔ سر کسی سے بھی رشوت نہیں لیتے اور نہ ہی کسی کو لینے دیتے ہیں۔ لیڈی کانسٹیبل نے اس کے ساتھ چلتے کہا تھا۔ لیکن میری دوست تو کہہ رہی تھی پیسے دینا وہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ وہ معصومیت سے بولی تو لیڈی کانسٹیبل بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جھوٹ بول رہی تھی تمہاری دوست، یا پھر وہ بھی تمہاری طرح بیوقوف ہوگی، طنزیہ لہجے میں کہتے اس نے حوالات کا دروازہ کھولا تھا۔ اسرا اب کچھ نہیں بولی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا الینا نے اس سے جھوٹ کیوں بولا۔ چلو اندر، لیڈی کانسٹیبل نے اسے وہیں کھڑا دیکھتے اندر کی طرف دھکیلتے کہا تھا۔ وہ حوالات کا تنگ سا کمرہ دیکھتے گھبرائی تھی، اور وہاں 2 عورتیں پہلے سے موجود تھیں جو شکل سے ہی چالاک اور عیار دکھ رہی تھیں۔ اس نے سہم کر لیڈی کانسٹیبل کو دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی معصوم صورت پر دھیان دیے بنا اسے اندر دھکیلتے دروازہ لاک کر چلی گئی تھی۔ وہ اب سہمی نظروں سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی اور روتے ہوئے وہی سلاخوں کے ساتھ لگتے بیٹھ گئی تھی۔ وہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہاں آ جاؤ۔ ایک عورت نے اپنے پاس اشارہ کیا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے وہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر کے آئی ہو؟ کسی کو قتل کیا ہے؟ دوسری خاتون نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم بے فکر رہو، میرے آدمی مجھے نکالنے آ جائیں گے، ہم تمہیں بھی نکال لیں گے۔ اور ایک عورت نے رازداری سے کہا تھا۔ ہاں، اور اگر تم چاہو تو تمہیں بھی اپنے گینگ کا حصہ بنا لیں گے۔ دوسری عورت مکاری سے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو کر دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگی تھی۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ غصہ ایس پی شاہ میر پر آ رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا وہ اس کا گلا دبا دیتی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ شام ختم ہونے کے بعد رات کا آغاز ہوا تھا۔ جیسے جیسے رات زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اسرا کے رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ ارے تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ لگتا ہے پہلی بار جیل میں آئی ہو۔ ایک عورت اٹھ کر اس کے قریب آنے لگی تھی۔ جب وہ چلائی تھی، میرے پاس نہیں آنا۔
وہ چلا کر بولی تھی۔ وہ عورت اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اسرا کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ تبھی ایس پی شاہمیر رات کو واپس جانے سے پہلے جیل کا ایک راؤنڈ لینے آیا تھا۔ کسی لڑکی کے چلانے کی آواز سنتے وہ اس کی طرف آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ اس عورت کو اس لڑکی کے قریب بیٹھا دیکھ کر بولا تھا۔ وہ ابھی اسرا کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی ڈری ہوئی تھی۔ میں تو اسے چپ کروانے آئی تھی۔ اس عورت نے شاہمیر کو وضاحت دی تھی۔ شاہمیر کی نظر اس لڑکی پر گئی تو وہ ٹھٹکا تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس نے روتی ہوئی اسرا کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے باہر نکالیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ جاؤ چابی لے کر آؤ۔ شاہمیر نے ایک سپاہی کو حکم دیا تھا۔ وہ فوراً چابی لایا تھا۔ شاہمیر نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ تیزی سے باہر نکلی تھی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح روتی تھی۔ شاہمیر اسے اس طرح روتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ابھی دوپہر میں ہی تو اس لڑکی کی اتنی زبان چل رہی تھی اور اب وہ بالکل معصوم سی ڈری سہمی بچی لگ رہی تھی۔ شاہمیر اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے آفس میں لایا تھا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے اسرا کو کرسی پر بٹھایا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ پانی پیو۔ شاہمیر نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا تھا۔ اسرا نے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا سنجیدہ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ہاتھوں میں تھاما گلاس بھی لرز رہا تھا۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ ایس پی شاہمیر کو واقعی افسوس ہوا۔ یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بن گیا تھا۔ اسے اس لڑکی کے والدین کو بلا کر اسی وقت مسئلہ حل کر دینا چاہیے تھا۔ اسرا نے گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، لیکن اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ شاہمیر کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایس پی شاہمیر لڑکی کے رونے پر پگھلا تھا۔ وہ اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بات سنو میری، ادھر دیکھو میری طرف۔ شاہمیر نے اسے اپنی طرف دیکھنے کا کہا تھا، لیکن وہ بھی اسرا تھی۔ اس نے سر تو کیا نظریں بھی اوپر نہیں اٹھائی تھیں۔ شاہمیر کے لب ہلکا سے مسکرائے تھے۔ اچھا میری بات دھیان سے سنو۔ آئندہ روڈ پر گاڑی لے کر نہ نکلنا، اور ہاں کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو رشوت دینے کے بجائے کسی سرپرست کا نمبر دینا تاکہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے۔ اور ہاں کسی سرپرست سے رشوت نہیں لینی تھی، بلکہ انہیں آئندہ کے لیے محتاط کرنا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں تھا میں رشوت لینا پسند نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں آئندہ تم ہر بات کا خیال رکھو گی۔ شاہمیر اس کے جھکے سر کو دیکھتے نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ رشوت نہیں لیتے، لیکن معصوم پر ظلم ضرور کرتے ہیں۔ اگر رشوت لینا گناہ ہے تو معصوم پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے۔ وہ اس کی بات پتہ نہیں سمجھی تھی یا نہیں، لیکن رشوت والی بات پر فوراً سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی بولی تھی، اور بولتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھیں۔ شاہمیر کو وہ شکوہ کرتی بے حد کیوٹ لگی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آنے کے لیے مچلنے لگی تھی، لیکن وہ ضبط کرتے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون سا ظلم کر دیا میں نے تم پر؟ شاہمیر نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا تھا۔ مجھے ان پاگل عورتوں کے ساتھ بند کر دیا۔ پتہ ہے وہ کس گینگ سے تعلق رکھتی ہیں؟ اگر وہ دونوں مجھے مار دیتی تو؟ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ شاہمیر مصنوعی حیرت سے بولا تھا۔ آپ پولیس والے تو ہوتے ہی ظالم ہیں۔ آپ کہاں سوچتے ہماری جیسی معصوم عوام کا؟ وہ یہ سوچے بنا کہ وہ ایک پولیس والے کے سامنے بیٹھی ہے بے بس بولتی جا رہی تھی۔ اچھا چلو میں معافی مانگتا ہوں، دوبارہ کبھی معصوم عوام پر ظلم نہیں کروں گا، وہ مسکراہٹ چھپاتے بولا تھا۔ اسرا کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ شاہمیر نے اس کا جھکا سر دیکھتے اس کے سامنے ایک کاغذ اور پین رکھا تھا۔ اپنے والد کا نمبر لکھو۔ اس نے پین ٹیبل پر بجاتے اسے متوجہ کیا تھا۔ اسرا نے اس کے ہاتھ سے پین لیتے نمبر لکھا تھا۔ شاہمیر نے وہ نمبر ڈائل کرتے کال ملائی تھی، جو کہ فوراً اٹھا لی گئی تھی۔ شاہمیر نے اپنی پوری بات بتائی تھی۔ آپ بے فکر رہیں انکل، آپ کی بیٹی بالکل محفوظ ہے، شاہمیر نے اسرا کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شاہمیر نے الوداعی کلمات کہتے کال بند کی تھی۔ آ رہے تمہارے بابا۔ شاہمیر کے بتانے پر اسرا کی جان میں جان آئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ کچھ دیر بعد بولی تھی۔ یہ تھانہ ہے، تمہارا گھر نہیں، شاہمیر نے اس کے فرمائشی پروگرام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور اتنی دیر بند بھی تو آپ لوگوں نے ہی رکھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جون میں واپس آ رہی تھی۔ تمہارے بابا آ رہے ہیں، جو دل چاہے کھا لینا، لیکن ابھی چپ کر کے بیٹھی رہو۔ شاہمیر نے ایک فائل اپنی طرف کھسکائی تھی۔ وہ مزید اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنے کنجوس ہوتے ہیں آپ پولیس والے، آپ کچھ منگوا کر نہیں دے سکتے مجھے؟ نہ دینے، آپ پیسے میرے بابا دے دیں گے، چھوٹی کے ناک چڑھا کر بولی تھی۔ شاہمیر نے فائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا، جو پولیس والے کے سامنے بیٹھی اتنے کانفیڈنس سے پولیس والوں کی ہی برائیاں کر رہی تھی۔ پھر شاہمیر نے انٹرکام اٹھایا تھا۔ پیزا کھاؤں گی میں، وہ فوراً سے بولی تھی۔ محترمہ، یہ تھانہ ہے، کوئی ریسٹورینٹ یا ہوٹل نہیں جو آپ کی فرمائش ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، شاہمیر نے اس کا انداز دیکھتے کہا تھا،
جو کچھ دیر پہلے رو رو کر مرنے والی ہو رہی تھی اور اب ایسے بیٹھی تھی جیسے یہ تھانہ اس کا گھر ہو۔ تو میرا اتنا ٹائم بھی تو ضائع کیا آپ لوگوں نے۔ واہ کیا شان بے نیازی تھی۔ شاہمیر بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اور جو اس لڑکی کی وجہ سے اس کا ٹائم برباد ہو رہا تھا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ شاہمیر نے اس کے لیے پیزا منگوایا تھا، چونکہ پیزا ہٹ تھانے کے پاس ہی تھا، تو ایک سپاہی جا کر فوراً پیزا لے آیا تھا۔ جلدی کھاؤ، سپاہی کے پیزا رکھ کر جاتے شاہمیر نے اسے کہا تھا۔ پیزا دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی تھی، وہ ڈبہ کھولتے ایک سلائس اٹھا کر کھانے لگی تھی۔ شاہمیر ٹیبل پر کوہنی رکھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھانے میں اتنی مصروف تھی کہ شاہمیر کی نظریں خود بخود ہی محسوس نہیں کر سکی۔ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے ڈبہ بند کیا تھا۔ یہ لیں آپ کھا لیں۔ اس نے ڈبہ شاہمیر کی طرف گھسکایا تھا اور خود اب اس کی ٹیبل سے ٹشو اٹھاتے اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی تھی۔ اس نے تو جیسے تھانے کو اپنا گھر ہی سمجھ لیا تھا۔ شاہمیر نے تعصب سے سوچا تھا اور پھر نظریں اس سے ہٹائی تھی، تبھی اس کے بابا اندر داخل ہوئے تھے۔ بابا! وہ اٹھ کر فوراً ان کے گلے لگ گئے تھے۔ شاہمیر اس کے بابا کو دیکھتے حیران ہوا تھا۔ رحمان صاحب بھی شاہمیر کو دیکھتے چونکے تھے۔ بیٹا آپ؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اسرا اب سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ انکل یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو یہ معاملہ اسی وقت ختم ہو جاتا۔ وہ ان سے بغل گیر ہوتے بولا تھا۔ بیٹا میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، شام سے کہیں نہیں ڈھونڈا اسے۔ وہ شاہمیر کو اپنی پریشانی بتا رہے تھے۔ سوری انکل، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی بھی ہوتی ہے، میری بیٹی کی ہے، اسے اتنا منع کرتا ہوں لیکن سنتی ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولے تھے، لیکن اپنی شکایت سنتے اسرا کا منہ بنا تھا۔ انکل آئندہ خیال رکھیے گا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ پھر الوداعی کلمات کہتے وہ اسرا کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ اسرا کو باہر جا کر شاہمیر کے پیسے یاد آئے تھے۔ بابا مجھے کچھ پیسے دینا؟ وہ اپنے بابا کو روکتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت کیا کرنے ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف مڑتے پوچھا تھا۔ وہ میں نے پیزا کھایا تھا ایس پی کے پیسوں سے، تو اس کا ادھار دینا ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو اتنی ٹینس صورتحال میں بھی کھانا پینا نہیں بھولی تھی۔ پھر انہوں نے اسے پیسے تھمائے تھے، جنہیں لیتی وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے آفس میں داخل ہونے لگی، اندر سے باہر آتے شاہمیر سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ شاہمیر نے اس کا بازو پکڑتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اسرا سنبھلتے کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ اب کیا رہ گیا؟ شاہمیر نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا تھا۔ اسرا نے اس کی شرٹ کا بازو پکڑ کر کھینچتے اس کا ہاتھ سامنے کیا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھامتے ان پر پیسے رکھتے ہوئے گئی تھی۔ میں آپ کی طرح کنجوس نہیں ہوں، کسی کا ادھار نہیں رکھتی، وہ اسے جتا کر کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاہمیر پہلے تو حیرت سے اپنے ہاتھ میں رکھے پیسوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی بات سمجھتے وہ ہنس دیا تھا۔ پاگل لڑکی، سر جھٹکتے سے خطاب دیتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ بابا! اس نے اپنے بابا کو سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے دیکھ کر انہیں پکارا تھا۔ وہ اس کی سنے بنا بس ڈرائیو کر رہے تھے۔ بابا! وہ ان کا بازو ہلاتے روحان سی ہوئی تھی۔ بابا سوری، آئی نو مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی، وہ ان کا بازو تھامے بولی تھی۔ اگر یہی بات صبح مان لیتی تو یہ سب نہ ہوتا، وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ دوبارہ آپ کی ساری باتیں مانوں گی، گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی ابھی کے لیے، سوری، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں صبح سے کتنا پریشان، کہاں نہیں ڈھونڈا تھا تمہیں، مجھے لگا کہیں میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ وہ آخری میں آبدیدہ ہوئے تھے۔ اس نے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ تمہاری ماں کے بعد ایک تم ہی تو ہو میری اس پوری دنیا میں، اور تمہیں کھونے کا میں حوصلہ نہیں رکھتا۔ وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولے تھے۔ میں دوبارہ کبھی گاڑی لے جانے کی غلطی نہیں کروں گی، وہ ان کا ہاتھ چومتے پیار سے بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ آپ اس ایس پی کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے یاد آنے پر اپنی جگہ پر سیدھی ہو کر بیٹھتے پوچھا تھا۔ اس کے بابا بہت اچھے دوست ہیں میرے، اور بزنس کے سلسلے میں بھی ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے ان سے۔ وہیں ان کے آفس 2-3 بار شاہمیر سے ملاقات ہوئی تھی، بہت سلجھاؤ بچہ ہے۔ وہ شاہمیر سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، اور دوسری بات سلجھاؤ تو بالکل نہیں، پتہ بھی ہے کتنے گھنٹے مجھے جیل میں بند رکھا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ رحمان صاحب اس کے انداز پر ہنس دیے تھے۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ انہوں نے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو مزید خراب کیا تھا۔ بابا! وہ منہ بنانے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ گھر جانے تک اس نے خود ہی مان جانا ہے۔ وہ گھر پہنچا تو سامنے ہی رفعت خاتون اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے پاس جاتے سلام کیا تھا۔
وعلیکم السلام، آج اتنی دیر لگا دی؟ انہوں نے سلام کا جواب دیتے پوچھا تھا۔ وہ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میری پیاری اماں کتنی بار کرائے، میرے انتظار میں اتنی رات تک نہ جاگا کریں۔ وہ پیار سے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے نیند نہیں آتی جب تک تمہیں نہ دیکھ لوں، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ان کے پیار پر مسکرا دیا تھا۔ اچھا، میں کل سے کوشش کروں گا جلدی آ جایا کروں۔ اس نے ان کی تسلی کروائی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں شادی کر لو۔ انہوں نے ہمیشہ والا شکوہ دہرایا تھا۔ شادی کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے الجھی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں یہ تعلق؟ جب ایک حسین بیوی منتظر ہوگی نا تو خود ہی جلدی گھر آؤ گے، وہ نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا کیوٹ سا چہرہ شاہمیر کے سامنے آیا تھا۔ اس کا انداز یاد کرتے اس کی ہونٹ خود بخود مسکرائے تھے، لیکن پھر سر جھٹک کر وہ ہنس دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میری اماں بھی کم ہنسی نہیں ہے، اور دوسری بات سوچ رہا ہوں اب آپ کی خوشی کر ہی دوں پوری۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ مطلب تم شادی کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے شاہمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، آپ جب چاہیں میری شادی کروا دیں۔ وہ ان کے بے یقینی چہرے کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ شکر ہے جو تجھے عقل آئی۔ ویسے یہ اچانک کیسے مان گیا؟ کوئی لڑکی ہے تو نہیں نظر میں؟ انہوں نے پہلے خوشی سے اور پھر اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ شاہمیر نے قہقہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ آپ جس سے کہیں گی کر لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دل کے ایک حصے نے شور مچایا تھا جسے نظر انداز کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اب سونے جا رہا ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ وہ انہیں کہتے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ رفعت خاتون آج بے حد خوش تھیں، آخر وہ شادی کے لیے مان ہی گیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ فریش ہو کر بیڈ پر لیٹا تو آج کا پورا دن نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ لڑکی بار بار اس کے خیالوں میں آ رہی تھی۔ شامیر، کن چکروں میں پڑ گیا تو؟ اس نے آنے منہ لیٹے تکیے میں چہرہ چھپایا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کی باتیں، اس کا روٹنا سب اس کی نظروں کے سامنے آتے سے بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پھر شامیر نے اپنا ہاتھ سامنے کیا تھا جس پر اس کے نازک ہاتھوں کا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پورا رات شامیر کی بس ایسے ہی گزری تھی۔ صبح کے وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ بدتمیز پولیس والا، ایک بار مجھے موقع ملے تم سے بدلہ نہ لیا تو پھر کہنا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹے شامیر کو کوس رہی تھی۔ ان عورتوں کا خیال آتے اسرا نے جھرجھری لی تھی۔ اگر وہ عورتیں مجھے وہاں مار دیتی تو کیا ہوتا؟ میرا کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ رشوت نہیں لیتا میں، لیکن ایک بے گناہ کو قاتلوں کے بیچ بند کر سکتا ہوں۔ اس کا دھیان پھر شامیر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ کبھی شامیر اس سے دوبارہ ملا تو سارے بدلے لے گی، اور یہی سب منصوبے بناتے بناتے وہ سو گئی تھی۔ صبح وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو اس کے رفعت خاتون اور احسان صاحب پہلے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ وہ انہیں سلام کرتے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ان دونوں نے ایک ساتھ سلام کا جواب دیا تھا۔ جی تو پرخوردار، میں کیا سن رہا ہوں؟ احسان صاحب نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کیا بابا؟ وہ الجھا تھا۔ تمہاری ماں کہہ رہی ہے شادی کے لیے تیار ہو تم؟ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ شامیر ان کی بات سمجھتے مسکرایا تھا۔ جی، میں نے سوچا اب کر لینی چاہیے۔ اس نے پلیٹ میں ناشتہ نکالتے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک سوچا، کوئی لڑکی تو ہے بتا دو۔ احسان صاحب نے اب سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شامیر کے ذہن میں پھر سے وہ آئی تھی، ورنہ ہم نے تو پھر ایک ڈھونڈی ہوئی ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے احسان صاحب دوبارہ بولے تھے۔ شامیر نے اپنی بات لبوں میں دبائی تھی۔ نہیں، کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ اس نے زبردستی مسکراتے منع کیا تھا۔ تو پھر بس اب میں اور تمہاری ماں آج رحمان کے گھر جائیں گے، احسان صاحب نے ناشتہ کرتے عام سے انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناشتے سے ہاتھ روکتے الجھی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب بیٹا، مجھے اور تمہارے بابا کو رحمان صاحب کی بیٹی بہت پسند ہے، معصوم سی ہے، پیاری سی، مجھے تو ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ میں نہیں چاہتی کوئی تیز ترار آ کر میرا بیٹا لے جائے۔ رفعت خاتون نے مسکراتے ہوئے خوشی سے اسے بتایا تھا، جبکہ شامیر حیرت سے ان دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ کیا معجزے ایسے بھی ہوتے؟ کیا اس سے زیادہ حسین کو اتفاق ہو سکتا ہے؟ ابھی تو صحیح سے اس نے اس لڑکی کو مانگا بھی نہیں تھا اور سارے راستے خود بخود اس کی طرف کھلنے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے مسکرایا تھا۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ احسان صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا، جیسا آپ لوگوں کی مرضی، اس نے مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آج ان کی طرف چلیں گے، تم بھی جلدی آ جانا۔
رفت خاتون نے احسان صاحب کو کہتے پھر شامل کو کہا تھا، نہیں نہیں آپ لوگ ہو آئیے گا، مجھے نہیں جانا، اگر بات پکی ہو جائے پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے فوراً منع کیا تھا، وہ ابھی زیادہ امیدیں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے شامل، ابھی صرف ہمیں جانا چاہیے۔ احسان صاحب نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ دلی دل میں خوش ہوتے کھڑا ہوا تھا اور خدا حافظ کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ رحمان صاحب اور اسرا ابھی ناشتہ کر رہے تھے، تبھی رحمان صاحب کو کال آئی تھی۔ انہوں نے فون جیب سے نکالتے کال اٹھائی تھی۔ کیسے ہو احسان؟ وہ ان سے پوچھ رہے تھے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری طرف سے ہونے والی بات کا جواب سن کر کہا تھا، جی جی آئیں، جب چاہیں آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ ان کی بات پر اسرا چونکی تھی۔ اچھا چلیں آپ آئیں پھر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کی بات سنتے ٹھٹک کر ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے۔ رحمان صاحب نے الوداعی کلمات کہتے فون بند کیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ اسرا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ احسان صاحب کی فیملی ہمارے گھر آنا چاہ رہی ہے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ رحمان صاحب کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا مطلب بابا؟ رشتہ کس کے لیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ تمہارے لیے لا رہے ہیں رشتہ؟ انہوں نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کہا تھا۔ بابا مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، وہ فوراً سے بولی تھی۔ ابھی کون سا کوئی بات پکی ہو گئی ہے، ابھی تو وہ لوگ بات کرنے آئیں گے پھر دیکھ لیں گے، انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ لیکن جہاں تک شامی کے رشتے کی بات تھی، وہ ان کو رحمان صاحب کو اچھا لگا تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں خوشی ہوئی تھی، اگر وہ ان کی بہو بن جاتی تو اس سے اچھا کیا ہوتا ان کی بیٹی کے لیے۔ کون سے بیٹے کا رشتہ لا رہے ہیں وہ؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے شامل، اسی کا لا رہے ہیں، انہوں نے تو عام سے انداز میں بتا دیا تھا، لیکن اسرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ وہ ایس پی؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ ہاں وہی، بہت سلجھاوا اور سمجھدار شامیر، انہوں نے فخر سے کہا تھا۔ بابا مجھے نہیں کرنی اس ایس پی سے شادی، اس نے حیرت سے انہیں دیکھتے کہا تھا۔ اسرا پہلی بار شامیر بہت سلجھاؤ بچہ ہے، مجھے ایسا داماد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنا تھا، اور دوسری بات ابھی صرف دیکھنے آ رہے ہیں وہ لوگ، انہوں نے اسرا کو سمجھانا چاہا تھا، وہ چپ ہو گئی تھی۔ شام کو لوگ آ گئے تھے۔ اسرا پنک ڈریس پہنے، بالوں کو ٹویسٹ بنا کر، کھلا چھوڑی میک اپ کے نام پر بس پنک لپسٹک لگائے، اسرا کاجل لگائے وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب آپ کی بیٹی تو مجھے ہمیشہ سے بہت پیاری لگتی تھی، اب چاہتی ہوں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جاؤ۔ رفت خاتون نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اسرا کو انہوں نے اپنے پاس سے بٹھایا ہوا تھا۔ ہاں رحمان بھائی، یہاں ہم تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں، امید کرتا ہوں تم منع نہیں کرو گے۔ احسان صاحب نے بڑی آس سے ان سے پوچھا تھا۔ رحمان صاحب کشمکش کا شکار ہوئے تھے، جہاں وہ اس رشتے سے خوش تھے وہیں وہ بنا اسرا کی مرضی جانے ہاں نہیں کر سکتے تھے۔ احسان مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں جلد جواب دوں گا۔ انہوں نے صرف اسرا کی وجہ سے وقت مانگا تھا، ورنہ وہ تو ابھی ہاں کر دیتے۔ ٹھیک ہے وقت لے لو، لیکن ہمیں ہاں میں جواب چاہیے، احسان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بالکل بالکل، رحمان صاحب بھی ہنس دیے تھے۔ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی اسرا نے منہ بناتے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ بابا مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، ابھی تو میری پڑھائی رہتی ہے ساری، وہ ان کے پاس بیٹھتے بولی تھی۔ بیٹا بیٹیوں کو ایک دن اپنے گھر جانا پڑتا ہے، کسی کو جلدی تو کسی کو دیر سے، ویسے بھی میں چاہتا ہوں تم میری زندگی میں محفوظ ہاتھوں میں چلی جاؤ، اور شامل سے بہتر انسان شاید ہی کوئی ہو۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی زندگی میں آنے والا انسان اس کا بالکل ویسے ہی خیال رکھے جیسے میں رکھتا ہوں، اور رہی بات پڑھائی کی تو میں ان سے بات کروں گا، وہ تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے تفصیل سے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن بابا، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن رحمان صاحب نے روک دیا تھا۔ اسرا بیٹا اپنے بابا کی بات مان لو، میں تمہیں اپنے گھر میں بسا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے التجائی انداز میں کہا تھا، تو اسرا نے سر جھکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولی تھی۔ رحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ایک دن دیکھنا تمہیں میرا یہ فیصلہ کتنا بہتر لگے گا، انہوں نے اس کا سر تھپتھپاتے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسرا نے دانت کچکچائے تھے۔ تو ایس پی صاحب اب ایسے بدلہ لوگے تو، لیکن پھر میں بھی اسرا رحمان ہوں، تمہیں جھکنے پر مجبور نہ کر دیا تو کہنا۔ وہ غصے سے تصور میں اس سے مخالف ہوئی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن سب کچھ ہو گیا۔ رشتہ پکا ہوتے ان لوگوں نے شادی کی ڈیٹ رکھ دی تھی۔ وہ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، اور پھر یوں وہ آج مسز شاہمیر بن کر اس کے گھر کے اس کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ وہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ بلیک اور وائٹ تھیم سے بنا وہ کمرہ ایسا تھا جیسے کسی شہزادے کا ہو۔ اسرا
امپریس ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر شاہمیر کی دیوار پر لگی تصویر کی طرف اٹھی تھی، جہاں پر وہ بلیک پینٹ پر اور بلیک ٹی شرٹ پر لیدر جیکٹ پہنے کھڑا بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے اس نے اپنی آنکھوں کا رنگ چھپایا ہوا تھا۔ اسرا اس تصویر کو دیکھنے میں مگن تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں شاہمیر دروازہ لاک کر رہا تھا۔ سیاہ شیروانی پہنے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر سب سے پہلے بیڈ کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شاہمیر کے قدم تھامے تھے۔ کیا کوئی اس قدر حسین ہو سکتا ہے؟ شاہمیر کو وہ بے حد حسین لگی تھی۔ پھر وہ چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے سوچ رہی تھی اس کے آتے حساب برابر کرنا شروع ہو جائے گی، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاہمیر آ کر بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم۔ شاہمیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اسرا کی زبان بمشکل ہلی تھی۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوری کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی تھی اور شاہمیر کی نظروں میں جذبات کا سمندر دیکھتے اسرا نے نظریں جھکائی تھی۔ بے حد حسین لگ رہی ہو۔ شاہمیر نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے تعریف کی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر شاہمیر نے پوچھا تھا۔ یار میں نے تو اس لڑکی سے شادی کی تھی جو بہت بولتی تھی، لیکن یہ لڑکی کون ہے جس کی منہ میں زبان ہی نہیں ہے؟ شاہمیر نے اسے چھیڑا تھا۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے نا؟ وہ اس کی بات کا اپنے انداز کے مطابق مطلب نکالتی بولی تھی۔ بدلہ؟ میں کیوں لوں گا؟ شاہمیر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں اور کیا، اس دن تھانے میں تو میرے بابا آ کر مجھے لے گئے تھے، لیکن آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے شادی کر لی۔ جہاں تک اس کی سوچ کے گھوڑے دوڑ سکتے تھے وہ دوڑا رہی تھی۔ شاہمیر اس کی بات پر قہقہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ لائک سیریسلی، اس ایک چھوٹی سی بات کے لیے کہ میں تم سے بدلہ لینے کے چکروں میں اپنی ساری زندگی تباہ کر لوں؟ شاہمیر نے حیرت سے کہا تھا۔ تو پھر کیوں کی شادی؟ اسرا اپنے اصل زون میں واپس آتے ہوئے بولی تھی۔ اس لیے کیونکہ اس حسین لڑکی نے میرے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ شاہمیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ اسرا کے وجود میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ اصل میں لڑنا تو مجھے تم سے چاہیے جو میرے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی ہے، اور حیرت کی بات ہے مجھے یہ بات بری بھی نہیں لگ رہی۔ آخری بات اس نے اسرا کی طرف جھک کر کہی تھی۔ اسرا اس کی اتنی سی قربت پر ہی گھبرا گئی تھی۔ شاہمیر اس کے حالات دیکھتے مسکرایا تھا۔ یہ بہادر لوگ آج اتنے ڈرے سہمے کیوں لگ رہے ہیں؟ شاہمیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ ڈالتے اور دوسرے سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے کہا تھا۔ اس کا پورا وجود لرزا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کبھی کسی لڑکی سے محبت کر سکتا ہوں، اور وہ بھی اس شدت سے کہ اٹھتے بیٹھتے مجھے اس کے خیال آتے رہیں، لیکن یہ معجزہ بھی ہو گیا۔ وہ اس کے گال چہلاتے بولا تھا۔ اسرا اس کے حصار میں کسمسائی تھی۔ ہو نو، اب نہیں۔ اس دن تو تمہارے رونے دھونے پر چھوڑ دیا تھا، لیکن آج تو میں ایس پی شاہمیر کی باہوں میں ہوں۔ اس سے تو میری مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ شاہمیر نے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اسرا نے آنکھیں بند کر کے یہ لمس محسوس کیا تھا۔ میری بن کر بے حد حسین لگ رہی ہو۔ شاہمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اسرا کے گال سرخ ہوئے تھے۔ شاہمیر نے جھک کر اس کے دونوں گال چومے تھے۔ اسرا نے شرم سے چہرہ جھکایا تھا۔ شاہمیر کو اس کا انداز مزہ دے رہا تھا۔ یار اگر مزید کچھ دیر ایسی ہی بلش کرتی رہی تو میں کھا جاؤں گا تمہیں، شاہمیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسرا نے چہرہ اوپر اٹھاتے سے گھورا تھا۔ مجھے چینج کرنا یہ بہت بھاری ہے، اس نے نظریں چراتے کہا تھا۔ کر لینا، پہلے مجھے غور سے دیکھ تو لینے دو۔ وہ اسے کہتے کچھ یاد آنے پر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور الماری میں سے ایک باکس نکال کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے لیا تھا، لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے یا تمہارے شایان شان نہیں ہے، پر خیر ابھی اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ شاہمیر نے باکس کھولا جس میں ایک بے انتہا حسین نیکلس اور ایک بریسلیٹ تھا۔ اسرا کو وہ گفٹ بہت حسین لگا تھا، لیکن شاہمیر کے الفاظ پر غور کرتے وہ مسکرائی تھی۔ آخر اس شخص کو وہ اتنی حسین کیوں لگ رہی تھی؟ اسرا نے شاہمیر کی طرف دیکھے سوچا تھا۔ پہلی بار اس نے استحقاق بھری نظروں سے شاہمیر کو دیکھا تھا جو بریسلیٹ ہاتھ میں لیے سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اسرا کا ہاتھ تھامے شاہمیر نے اسے بریسلیٹ پہنایا تھا۔ بہت پیارا ہے، اسرا نے بچوں کی طرح خوش ہوتے بریسلیٹ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے کہا تھا۔ شاہمیر اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی اور اب اس کی بیوی بنی اس کے سامنے موجود ہے۔ شاہمیر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اور پھر شاہمیر نے اسے اپنے قریب کرتے سینے سے لگایا تھا۔ اسرا اس کی اس حرکت پر سانس تک رک گئی تھی۔ شاہمیر نے سکون محسوس کرتے آنکھیں بند کی تھی اور پھر دھیرے دھیرے رات سرکنے لگی تھی، اور پھر ہر خاموش لمحہ ان کے قریب آنے کا باعث بن رہا تھا۔
صبح اسرا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو محسوس کیا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھلتے اس نے دیکھا تو رات کا سب کچھ یاد آتے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے چہرہ موڑتے اپنے ساتھ لیٹے شاہمیر کو دیکھا تھا، جو سوتے ہوئے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اسرا کو وہ مکمل اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اسرا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے تھے اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اسرا نے پہلی بار کسی مرد کو اس قدر قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں اس انسان کی دیوانی ہونے لگی تھی۔ تبھی شاہمیر نے آنکھیں کھولی تھی۔ اسرا نے نظریں جھکائی تھی۔ گڈ مارننگ میری جان۔ شاہمیر اس کی چولی پکڑ چکا تھا لیکن مسکراہٹ دباتے اس نے اسرا کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اسرا مزید اس میں سمٹی تھی۔ میری جان، لگتا ہے آپ کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسے اپنے سینے میں چہرہ چھپائے دیکھ کر شاہمیر نے اسے چھیڑا تھا۔ اسرا فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو اٹھوں گی، وہ منہ بناتے ہی بولی تھی۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے اپنا بازو ہٹایا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے بال کمر پر بکھر گئے تھے۔ شاہمیر نے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا تھا۔ تمہارے بال بہت پیارے ہیں۔ شاہمیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے تعریف کی تھی۔ اسرا مسکرائی تھی۔ وہ رات سے بس اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی تعریف ہی کیے جا رہا تھا۔ مجھے تو آج سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا میں اتنی حسین، اسرا نے بال جھٹکتے اترا کر کہا تھا۔ شاہمیر نے آنکھیں سکیڑتے اسے گھورا تھا۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے پھر سے بیڈ پر گرانے والا تھا، لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتے تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے، وہ اس کے گھورنے پر شرارت سے کہتے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آج اسے اپنی زندگی مکمل لگ رہی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھا تھا تاکہ فریش ہو سکے۔ تین ماہ بعد وہ اس کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے کہتی تھی اسے شاہمیر سے شادی نہیں کرنی، آج اس کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور شاہمیر کی محبت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آج بھی وہ دونوں اس کے بابا سے ملنے جا رہے تھے۔ آج گاڑی میں چلاؤں گی، وہ بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسرا، نو، اٹھو یہاں سے، اپنی جگہ پر چلو۔ شاہمیر نے دروازہ کھولتے سے باہر نکلنے کا کہا تھا۔ میں نہیں جا رہی، وہ اسٹیئرنگ پکڑے ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اسرا، لاسٹ بار یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں لگتا تمہیں دوبارہ ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس کرنا چاہیے، شاہمیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تھا۔ آپ میرا مذاق نہ اڑائیں سمجھی، اور ویسے بھی تب کی بات اور تھی، وہ آنکھیں سکے کر اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ کیوں، تب میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ شاہمیر اس کی طرف جھکا تھا۔ کیونکہ اب میں پولیس والی کی بیوی ہوں، اب مجھے کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا، وہ اترا کر بولی تھی۔ غلط فہمی آپ کی میڈم، آپ کا بندہ ایک ایماندار پولیس والا ہے، یہاں سے سیدھا تھانے لے کر جائے گا، شاہمیر نے اس کے گال پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ اسرا نے منہ بنایا تھا۔ پلیز پلیز پلیز، دیکھیں اکلوتی بیوی ہوں میں آپ کی، اتنا نہیں کر سکتے آپ میرے لیے؟ گاڑی ڈرائیو کرنے کا اتنا شوق ہے مجھے، وہ منہ بناتے اب منتوں پر اتر آئی تھی۔ شاہمیر نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ ایک طرف اس کی معصومیت سے ضد کرنے پر شاہمیر کا دل چاہتا تھا وہ ساری دنیا بھی مانگے تو شاہمیر اس کے قدموں میں رکھ دے، لیکن دوسری طرف اس کے کچھ اصول تھے جن سے وہ دوسروں کو روکتا تھا۔ اپنی بیوی کو وہ سب کرنے کی اجازت کیسے دیتا؟ پلیز، وہ گردن تھرچھی کے اس کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی تھی تو شاہمیر اسے گھورتے جا کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گڈ، اب ایسے ہی اچھے شوہروں کی طرح میری باتیں مانے رہا کریں، وہ خوشی سے سیٹ بیلٹ لگاتے بولی تھی، لیکن شاہمیر کچھ نہیں بولا تھا۔ اب آپ ناراض ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں چلا رہی ہوں، وہ اسے پیار سے میر کہتی تھی۔ اب بھی اس سے ناراض ہوتا دیکھ کے وہ فوراً سے روحان سی ہوتی گاڑی سے اترنے لگی تھی، لیکن شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میری تو حسرت ہی رہ گئی تھی کبھی میری بیوی مجھے منائے، لیکن نہیں، وہ تو میری ناراضگی کی ایک جھلک دیکھتے ہی خود رونے بیٹھ جاتی ہے، شاہمیر نے اس کی نم آنکھیں صاف کرتے افسوس سے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ناراضگی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اس کے سینے سے لگتی بولی تھی۔ شاہمیر نے مسکرا کر اس کے گرد حصار بنایا تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں نہیں سے رکھ گئے تھے، پھر شاہمیر نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ چلو ڈرائیو کر لو اپنا شوق پورا، لیکن اگر راستے میں کسی نے پکڑ لیا تو میں تو صاف کہہ دوں گا میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، لے جاؤ اسے جیل کی سیر کروا لاؤ۔ شاہمیر نے اسے تنگ کرنا چاہا تھا۔ شاہمیر، میں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی، وہ انوٹھے لہجے میں بولی تھی۔ شاہمیر کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ اسرا نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، وہ اچھی ڈرائیو کرتی تھی۔
راستے میں باتیں کرتے ان کی گاڑی سگنل پر رکی تھی جہاں ایک پھولوں والی دکان تھی۔ شاہمیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے اترا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے نیچے اترتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ آتا ہوں ابھی، وہ اسے جواب دیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسرا کو حیرت ہوئی تھی وہ اسے یوں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا گیا، لیکن جب وہ کچھ دیر بعد واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں گجرے تھے جنہیں دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ میں آئی؟ اس نے اسرا کی طرف ہاتھ بڑھاتے پوچھا تھا۔ اسرا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ شاہمیر نے اس کے دونوں ہاتھوں میں باری باری گجرے پہنائی تھی اور پھر اس کی دونوں ہاتھوں کو سے لگائے تھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اچھا ایسا کرے گاڑی آپ چلا لیں، میں اس طرف آ جاتی ہوں، وہ اپنے گجرے پیار سے بازو میں گھماتے بولی تھی۔ وہ کیوں؟ شاہمیر کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ابھی اتنی ضد کری تھی اور اب؟ کیونکہ میرے گجرے خراب ہو جائیں گے نا، اس نے اپنے گھروں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہمیر اس کے انداز پر ہنس دیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں گجرے پہنے بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر شاہمیر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا اور اسرا نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر شاہمیر کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ پھر سارا راستہ وہ اپنے گجروں کے ساتھ کھیلتے اور اس سے باتیں کرتی رہی تھی، جن کے جواب دیتے شاہمیر اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیتا تھا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تھے تو رحمان صاحب پہلے سے ہی ان دونوں کے منتظر تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اسرا کو سینے سے لگاتے پوچھا تھا۔ بہت خوش، وہ چپک کر بولی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ رحمان صاحب نے اس کا سر تھپتھپاتے اسے دعا دی تھی۔ آمین۔ شاہمیر نے زیر لب آمین کہا تھا۔ پھر وہ رحمان صاحب سے ملا تھا۔ پھر وہ لوگ اندر کی طرف بڑھے تھے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ شاہمیر ہاتھ دھونے گیا تھا جب وہ اپنے بابا کے سینے سے لگی تھی۔ ارے آج میری بیٹی کو مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا دیکھنا ایک دن تمہیں میرا فیصلہ کتنا بہتر لگے گا، اس نے معصومیت سے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لیکن مجھے آپ کا فیصلہ بہتر نہیں لگا۔ رحمان صاحب کے ساتھ لاؤنج میں آتا شاہمیر بھی چونکا تھا۔ بلکہ مجھے آپ کا فیصلہ بہترین لگا ہے۔ شکریہ میرے اتنا بہترین انسان منتخب کرنے کے لیے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ اللہ تم دونوں کو ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔ انہوں نے ایسے مزید دعا دی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شاہمیر کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ چھوٹی سی اور پیاری سی لڑکی صرف اس کی تھی جو جتنی جلدی ناراض ہوتی تھی بلکہ ویسی اپنی محبت کا اظہار بھی فوراً سے کر دیتی تھی۔